الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يبتغ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کے دو مقامات سے کچھ الفاظ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ان کا ترجمہ کچھ تفسیری فوائد انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں اہل حدیث کہلانے والے کچھ لوگوں نے کچھ ایسے مسائل بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں میں بڑی پریشانی اور انتشار کی کیفیت ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں ان باتوں کا جواب پیش کروں۔ پہلی بات تو یہ عرض کروں گا، آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ کافروں کا طریقہ تھا یا نہیں کہ وہ نبی پر اعتراض کرتے تھے؟ یہاں بولنے پہ ٹیکس ہے، آپ لوگ ڈرتے ہیں تو ذرا آواز لگائیں، بتائیے کس کا طریقہ تھا نبی پر اعتراض کرنے کا؟ دین پر، حقانیت پر، سچائی پر اعتراض کا طریقہ کن کا تھا؟ اور صفائی اللہ پیش کرتا تھا۔ جب نبی پر اعتراض ہوتا تھا تو جواب اللہ دیتا تھا۔ آپ کو پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ آج یہ اعتراض کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کس کے طریقے پر ہے، اور ہم جواب دے رہے ہیں تو ہم کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ دوسری بات یہ بتائیں کہ قرآن میں اللہ نے کہیں ہم ایمان والوں کو یا اہل الحدیث کہہ کے پکارا ہے؟ نہیں۔ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا ہے، خطاب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ماننے والو۔ کہیں اہل قرآن، اہل توحید یا اہل حدیث کہہ کر نہیں پکارا، کیونکہ حدیث کے معنی بات کے ہوتے ہیں، ہم باتیں کرنے والے نہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ سنیں،
میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے، آپ کو سناؤں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ فرماتے تھے آمنو میں 4 حرف ہیں، الف، میم، نون، واو۔ اگر آپ کہیں آخری الف تو وہ پڑھا نہیں جاتا، اس کو بھی شامل کر لیں، ورنہ کتنے حرف ہیں؟ ذرا اونچی کہیے گا، 4۔ وہ فرماتے تھے الف سے اشارہ اللہ کی طرف، میم سے اشارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نون سے اشارہ نبیوں کی طرف، واو سے اشارہ ولیوں کی طرف۔ جب تک کوئی ان سب کو نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آپ کو پتا ہے، ان کا عقیدہ بتاؤں آپ کو، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کا جسم ہے، اور ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم جسمانیات سے پاک ہے۔ آپ بھی کہہ دیجئے اللہ جسم جسمانیات سے پاک ہے۔ ہمارے مقرر کبھی کبھی اشارہ کرتے ہوئے اوپر کی طرف انگلی کر دیتے ہیں، تو یہ مراد نہیں کہ اللہ اوپر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اوپر والا، یہ اوپر والا کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نیلی چھتری والا۔ نیلی چھتری والا کون ہے؟ وہ نیلی چھتری بنانے والا ہے، چھتری اس کے اوپر نہیں، ہمارے اوپر ہے۔ تو یہ اوپر کا اشارہ کبھی ہو تو یہ عظمت کی طرف ہے، اللہ کی طرف اشارہ نہیں، کیونکہ اللہ کی کوئی سمت نہیں، اللہ ہر جگہ ہے۔ تو اگر صرف کہیں اوپر ہے تو پھر باقی جگہ پر نہیں ہوگا، تو اللہ ہر جگہ ہے۔ مگر یہاں ایک بات اور بھی یاد کر لیں، اللہ ہر جگہ ہے مگر ہر جگہ میں نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ میں بتائیں گے تو وہ تو چھوٹی سی جگہ ہوگی، اور اللہ محدود نہیں ہے، تو اگر یہ کہیں گے کہ اس میں ہے تو پھر وہ محدود ہو جائے گا، اور ہم ایسا مانتے نہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ کا جسم ہے۔ کتابیں میرے پاس موجود، مجھے اگر یہ پہلے بتاتے تو میں ساتھ لے آتا، کھول کھول کے دکھا دیتا، مگر نام اکاڑوی ہے، انشاءاللہ گھبرائے نہیں، کسی کو ضرورت پڑے گی تو دوبارہ لا کے دکھا بھی دوں گا۔ سنیں، جو بات کروں گا انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ کروں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی پر اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ۔ ایسی باتوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کرسی پر اللہ بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ اتنا بھاری ہے کہ اس کے بوجھ سے، اس کے وزن سے کرسی چڑ چڑ کر رہی ہے۔ یہ ان کے ملا نے لکھا ہے کتاب میں، میرے پاس موجود ہے۔ کہتے ہیں کرسی شور کر رہی ہے اللہ کے بھاری ہونے کی وجہ سے۔ تو جنہوں نے اللہ کو صحیح نہ مانا، کیا وہ مومن ہو سکتے ہیں؟ سنیں، توجہ سے سنیں، کہتے ہیں اللہ کا مکان ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ مکان سے پاک ہے۔ یہ کہتے ہیں عرش اللہ کا مکان ہے۔ اگر عرش کو یہ مکان کہتے ہیں، اللہ کا مکان کہتے ہیں، تو اس کا مطلب جو مکان ہوگا اس کی کوئی حد ہوگی، تو انہوں نے اللہ کو اس مکان میں محدود کر دیا۔ جن کا عقیدہ اللہ کے بارے میں درست نہیں، وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں توحید کا؟ وہ مومن ہونے کا دعویٰ کر سکتے نہیں۔ نہیں نہیں، انہوں نے اللہ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں، اگر وہ ساری سناؤں تو محلہ ہے، عورتیں بیٹھی ہیں، سب لوگ کہیں گے کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے۔ انہیں یہ کہتے ہیں رام بھی نبی ہے، ہندوؤں کا رام، اس کو بھی انہوں نے کیا لکھا؟ نبی لکھا۔ لکشمن کو بھی نبی لکھا۔ بدھ مت، بدھزم کے ماننے والے لارڈ بدھا کو مانتے ہیں، انہوں نے بدھا کو بھی نبی لکھا۔
زرتشت کو بھی نبی لکھا، اور یہ کہتے ہیں ہم ان سب کو نبی مانتے ہیں، ان کے اپنے مولوی کا لکھا ہوا حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ تو جو رام کو، لکشمن کو، بدھا کو، زرتشت کو، جو مجوسیوں کا، آپ کی پوجا کرنے والوں کا جو بڑا گرو ہوا ہے، تو جب ان کے نزدیک وہ نبی ہے تو کیا یہ مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑا نہ کرو، کیونکہ جو ہمیں چھیڑتا ہے پھر ہم اس کو چھوڑتے نہیں۔ اپنا کام کرو، جو تم نے کرنا کرتے رہو، تم نے جدھر جانا ہے جاؤ، ہمیں نہ چھیڑو۔ مسلمان اگر نیکیاں کر رہے ہوں ان کو منع نہ کرو۔ اب پہلا مسئلہ جو انہوں نے پیش کیا وہ یہ کہ رمضان کی تراویحیں 20 نہیں ہیں، 8 ہیں، اور جس حدیث کو بڑے زور شور سے پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 تراویحیں اور 3 وتر، 8 تراویحیں اور 3 وتر یہ کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اس میں تراویح کا لفظ کہاں ہے اس حدیث میں؟ اور ساتھ میں اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ان کی عقل تو خالی ہے نا، اوپر والے کھانے میں کچھ ہوتا تو دھیان دیتے، اوپر کا کھانا تو خالی ہے۔ اپر چیمبر از ایمٹی، نتھنگ از دیئر، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اوپر کی منزل ان کی خالی ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ جس کی جان بڑھاتا ہے یہ گھٹاتے ہیں، تو جو اللہ سے لڑ رہے ہیں ان کے پاس عقل ہے نہیں۔ سنیں، وہ حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور 11 رکعتیں پڑھتے تھے، تو ان سے کہو اس میں رمضان کا لفظ کہاں ہے کہ صرف رمضان میں پڑھتے تھے، بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے، اور تراویح تو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ 8 رکعتیں پڑھتے تھے تو تم تو وتر 1 پڑھتے ہو، 3 نہیں پڑھتے، تو پھر تو تراویحیں 10 ہو گئی یا رسول۔ تو ان کو مشکل۔ اچھا، پھر حدیثیں اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اہل حدیث، اور مرضی کی حدیث پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ پڑھتے نہیں۔ ان سے کہو کہ اگر بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی، جس کو صحاح ستہ تقریباً کہا جاتا ہے، ویسے تو ساری حدیثیں نبی پاک کی جتنی کتابیں ہیں سب اپنی جگہ، مگر ان 6 کتابوں کو تقریباً صحیح کہا جاتا ہے، تو تم کہتے ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں ان حدیث کی 6 کتابوں میں کہیں 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ دکھا دو، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم 8 بھی نہ پڑھو، کیونکہ تمہاری تو 1 بھی قبول نہیں ہوتی، تمہیں 8 بھی پڑھنے کی ضرورت، جس کی 1 قبول نہیں ہونی اس کی 8 کدھر سے ہونی ہے؟ شیطان کی 6 لاکھ برس کی نہیں ہوئی، ان کی 50 برس کی کیا قبول ہوگی؟ اور اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہوتے، کبھی دیکھا آپ نے ان کو؟ حالانکہ حدیث ہے، ان سے کہو اہل حدیث کہلاتے ہو تو یہ بتاؤ کہ کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ نماز میں جسم ڈھیلا چھوڑ دو، نرم ہو جاؤ، اور یہ اکڑ ہے۔ دایاں پاؤں دوسرے نمازی کے دائیں نمازی کے پاؤں پہ رکھ دیتے ہیں، بایاں پاؤں بائیں نمازی کے پاؤں پہ رکھ دیتے ہیں۔ ان سے پوچھو جی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جگہ چھوڑو تو شیطان گزرتا ہے۔ ان سے کوئی یہ تو بیچ کا پھاٹک کھول دیتے ہو، یہ کس لیے کھولتے ہو؟ یہ تماشا تم نے کس لیے لگایا ہوا ہے؟ اگر حدیث پڑھتے ہو تو حدیث پڑھو۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1400 سال سے جتنے لوگ بھی 20 تراویح پڑھتے آ رہے ہیں، کیا وہ سب غلط ہیں؟ جبکہ نبی فرماتا ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور تم تو چند ہزار ہو، کروڑوں مسلمان آج بھی 20 پڑھتے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
کیا یہ حدیث نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتا، یہ بھی حدیث ہے۔ اور اسی عمر فاروق نے اس 20 تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا، سارے صحابہ پڑھتے رہے، تابعین پڑھتے رہے، ساری امت کے علماء پڑھتے رہے، سب نے پڑھا، تو کیا کہو گے وہ سب غلط تھے؟ تم صحیح ہو، اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہارا نام اہل حدیث انگریزوں نے رکھا ہے، تمہیں وہابی کہا جاتا تھا، تم نے اہل حدیث سے اپنا نام، تم نے انگریز سے اپنا نام اہل حدیث الاٹ کروایا، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو جس کو انگریزوں نے نام دیا، جس کو انگریزوں نے کھڑا کیا، اس کے پاس اسلام ہو سکتا نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کی پیروی کریں گے بھلائی کے ساتھ، جو ان کے فرما بردار اور ان کے پیروکار ہوں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ صحابہ کی شان قرآن میں بیان ہوئی، اور اللہ فرماتا ہے جو ان کی پیروی کرے گا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو مجھے بتاؤ کہ حضرت فاروق اعظم صحابہ میں ہیں یا نہیں؟ بلکہ صحابہ کے سرداروں میں سے ہیں، اور انہوں نے یہ 20 رکعت تراویح کی جماعت شروع کروائی۔ اور یہ لوگ عقل کے اندھے یہ نہیں سوچتے کہ آج اگر قرآن کھولو تو قرآن کے رکوع کتنے ہیں؟ قرآن کے رکوع ہے 540۔ یہ رکوع کب لگے؟ ان کو رکوع کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کب لگے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے لگائے ہوئے ہیں۔ کیسے کہ وہ جب قرآن پڑھتے تھے تراویح میں، جہاں جہاں وہ رکوع کرتے تھے وہاں رکوع کا نشان لگا دیا گیا۔ کتنے رکوع ہیں قرآن کے؟ اور ہم رکعتیں تراویح کی کتنی پڑھتے ہیں؟ 20۔ اور ختم کب کرتے ہیں؟ 27ویں کو۔ تو 27 پر اس کو تقسیم کر دو تو جواب 20 آتا ہے۔ تو 20 ہی تراویح ہیں، ان سے کہو یہ تو غور کرو ذرا دیکھو۔ اور روزانہ کی فرض رکعتیں 5 نمازوں کی کتنی ہیں؟ ماشاءاللہ، کس نے کہا؟ 17۔ اور 3 وتر واجب ہیں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 20۔ تو جتنی رکعتیں روزانہ کی ضروری تھی اتنی ہی اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر ان کو سمجھ نہیں آتی تو ان کو کہو اپنے لیے کسی پاگل خانے میں جگہ ڈھونڈو، تم مسلمانوں کو تنگ نہ کرو۔ مسلمان صحابہ کی پیروی کرنے والے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے۔ اگر اہل حدیث کہلاتے ہو تو اس کو بھی تو حدیث مانو۔ یہ نبی پاک کا ارشاد ہے کہ تم پر میرا طریقہ لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے۔ اور حضرت عمر خلفاء راشدین میں سے ہے جنہوں نے 20 تراویح کی جماعت کا باقاعدہ اہتمام کیا ہے۔ اب اس کے بعد کسی اعتراض کی گنجائش رہتی نہیں۔ اگر پھر بھی یہ نہیں مانتے تو میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں۔ وہ ایک لڑکا گیا ماں کے پاس، کہنے لگا اماں کوا سفید ہوتا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا نہیں، کوا تو سفید نہیں ہوتا، کوا تو کالا ہوتا ہے۔ اس نے کہا اماں میں نے تو شرط لگا لی ہے کہ کوا سفید ہوتا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو ہار جائے گا کیونکہ کوا سفید نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اماں میں نہیں ہاروں گا۔ اس نے کہا جب کوا سفید نہیں ہوتا تو ہارے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اس نے کہا اماں میں مانوں گا ہی نہیں، جب میں مانوں گا نہیں تو پھر میں ہاروں گا بھی۔ وہی ان کا حال ہے۔ وہ ایک جانور ہوتا ہے نا جس کو آگے کھینچو تو پیچھے جاتا، نام نہ لینا اس کا، اس جیسی اڑی ہے ان میں۔ یہ اڑی کرتے ہیں، ان میں ماننے والی بات میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو میرا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، پکڑ لو، تھام لو، اس کو قبول کر لو۔ بتاؤ ابو بکر کس نے دیا؟ بتاؤ عمر فاروق کس نے دیا؟ عثمان غنی کس نے دیا؟ علی شیر خدا کس نے دیا؟ نبی نے دیا۔ اور اللہ فرماتا جو رسول دے اس کو قبول کر لو۔
تو یہ سارے ہمیں کتنے دیے؟ نبی پاک نے دیے، اور اللہ کا حکم ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو، تو ان کو رسول نے دیا اور رسول نے فرمایا کہ تم پر ان کا طریقہ لازم ہے، تو ہم حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تم اہل حدیث تو کہلاتے ہو مگر تمہیں حدیث سے کوئی سروکار نہیں، صرف رفع یدین کر لینا یا فاتحہ خلف الامام یا اونچی آمین کہہ لینا، صرف ان تین باتوں پہ عمل کرنے سے کوئی اہل حدیث نہیں بن جاتا۔ اگر اہل حدیث کہلاتے ہو تو تمام حدیثوں کو مانو، ورنہ تم حدیث کے ماننے والے کہلا سکتے نہیں۔ آج اعتراض کرتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں جس مسجد میں یا رسول اللہ لکھا ہو اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو کیا وہاں پر تمہارے رام کا نام لکھا ہو تو نماز پڑھنی چاہیے؟ ان سے پوچھو کہ وہاں کس کا نام لکھے، مائیکل جیکسن کا لکھ دیں یا اندرا گاندھی کا لکھیں، کس کا نام لکھیں؟ اگر رسول اللہ کا نہ لکھیں تو کہتے ہیں لفظ یا آ گیا تو یا آ گیا تو لہذا شرک ہو گیا، اور خود جس کے ساتھ مرضی لکھ دیں، خود جس کے ساتھ مرضی لکھ دیں۔ یہ میرے والد صاحب کی کتاب ہے راہ حق، اس کو پڑھو، ایٹم بم ہے ان کے پاس، اس کا جواب نہیں ہے کس کے ساتھ یا بولنا ہے اور نہیں بولنا ہے۔ صحابہ سے لے کر آج تک امت بولتی آئی ہے اور بولتی رہے گی۔ سنیں، آپ لوگ بھی بولتے ہیں مگر آپ ان کو جواب نہیں دیتے۔ آپ لوگ قبرستان جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ جانا پڑتا ہے کبھی کسی کی میت کے ساتھ، ورنہ شب برات میں جاتے ہیں۔ کیا کہہ کے وہاں سلام کرتے ہیں؟ یہ یا کیوں کہتے ہیں آپ؟ پوچھیں ان سے۔ کہتے ہیں مردے کو یا نہیں کہنا چاہیے تو اس کو پھر جا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے اس کو؟ کیا حدیث میں نہیں ہے السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین؟ ان کو حدیثیں اپنے مطلب کی یاد ہے، باقی حدیثوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، اگر اس کا ثبوت قرآن سے چاہیے تو آئیے میں قرآن سے ثبوت دیتا ہوں مردے کو پکارنے کا، مردے کو پکارنے کا، حدیث سے نہیں قرآن سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں ہے اس پر کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ بلا، انہوں نے کہا بالکل ایمان ہے۔ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر میں اپنے دل کے اطمینان کو پوچھ رہا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، تو کر سکتا ہے، تیری قدرت سے کوئی چیز الگ نہیں، مگر میں دل کے اطمینان کو قربان جاؤں حضرت ابراہیم کے۔ انہوں نے سوال کر لیا، اللہ نے جواب دے دیا، آج ہمارے پاس مسئلہ آ گیا۔ یہ انبیاء سے سوال کروائے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے نذیر اور مثال بن جائیں۔ حضرت ابراہیم نے جب سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی صوفی کا کلام نہیں کہ کہہ دو مستی میں کہہ دیا ہوگا، قرآن ہے اللہ کا کلام۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ خوب ہلا لو، سدھا لو، تاکہ وہ تم سے مانوس ہو جائیں اور تمہیں پہچاننے لگیں، سمجھنے لگیں، جس طرح پرندہ ہل جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کو ذبح کرو، کھال اتارو، بوٹیاں بناؤ، قیمہ کر دو، گوشت آپس میں ملا دو، پتہ نہ چلے کون سی بوٹی کس کی ہے اور کون سی کس کی، اور پہاڑوں کے کناروں پر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر چاروں طرف پھیلا کے ڈال دو۔ دیجیے جی، انہوں نے پرندے لیے، سدھائے، ان کو ذبح کیا، قیمہ بنا دیا، بوٹیاں مکس کر دی، نہیں پتا چلتا تھا کون سا تیتر ہے کون سا بٹیر ہے، اور وہ بوٹیاں پھیلا دی۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے، ذرا توجہ سے یہ الفاظ سنیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ثم ادعوہن، اے ابراہیم پھر ان کو پکار۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ پھر ان کو پکار۔ کن کو؟ جو مر چکے ہیں، ذبح ہو چکے، قیمہ ہو چکا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان کو۔ اگر مردوں کو پکارنا مطلق منع ہے تو پھر یہاں کیا کہو گے؟ اللہ شرک کروا رہا ہے؟ قرآن پڑھتے ہو یا نہیں؟
سمجھتے ہو یا نہیں، ان مردوں کے جسموں سے روح نکل چکی ہے، ان کا قیمہ ہو چکا ہے، بوٹیاں ان کی مختلف جگہوں پہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر ان کو پکار، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، جب تو ان کو پکارے گا وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ بوٹیاں خود بخود جڑتی چلی جائیں گی، زندہ ہو کے تیرے سامنے آ جائیں گے۔ قرآن سے پتا چلا اللہ نے فرمایا، اپنے خلیل کو فرمایا کہ ذبح کیے ہوئے جانوروں کو جن کا قیمہ بن چکا ہے ان کو پکارو۔ ارے وہ تو جانور ہیں، جانور بھی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے، اولیاء بھی مخلوق ہے، انبیاء بھی مخلوق ہے۔ جب جانوروں کو پکارا جا سکتا ہے تو اللہ کے پیاروں کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ اللہ اکبر۔ اور سنیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب فرما دیجئے ہے لوگوں بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب نبی پاک کو حکم ہوا ہے خطاب کرنے کا، سارے انسانوں کو پکارنے کا۔ اگر یہ کہو کہ اس سے مراد صرف مکہ مکرمہ کے لوگ تھے تو پھر یہ پتا چلے گا کہ نبی پاک صرف مکے والوں کے رسول تھے، اور اگر یہ کہو کہ حضور سب کی طرف آئے تو بہت سے لوگ اس وقت اپنے باپ کی پشت میں تھے، کتنے لوگ ماؤں کے پیٹ میں تھے، کتنے لوگ عالم ارواح میں تھے، ان سب کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا ان کے بھی حضور رسول ہیں یا نہیں؟ حضور سب کے رسول ہیں تو حضور یا کہہ کے پکار رہے ہیں، اور سب کو حکم ہے، یہ تمام بنی نوع انسان کو ہے، جو پیدا ہو چکے تھے وہ بھی، جو نہیں پیدا ہوئے تھے وہ بھی، سب کی طرف اعلان ہوا تو حضور یا کہہ کے پکار رہے ہیں، جو موجود ہے ان کو بھی، جو غائب ہے ان کو بھی۔ تو اگر یا کہنا شرک ہوتا تو اللہ اپنے حبیب سے یہ اعلان نہ کرواتا، اللہ نے یہ اعلان کروا کے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ یا کہہ کے پکارنا، غائب کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے بلکہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور سنیں اور حکم پڑھیں، یہ بھی حج کرنے تو جاتے ہیں نا، حالانکہ جیسے جاتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں، ان میں کوئی فرق آتا نہیں بلکہ اور خراب ہو جاتے ہیں۔ سنیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے۔ حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنایا انہوں نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا، سامنے پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارا، اے لوگوں آؤ حج کرنے، اللہ کے گھر کا حج تم پر ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حج صرف انہی لوگوں پر تھا جو اس وقت سامنے 2-4 آدمی تھے؟ بتائیے تمام مومنوں پر حج ہے یا نہیں؟ اور حضرت ابراہیم پکار رہے ہیں آؤ لوگوں حج کے لیے، تو اگر یہ کہو کہ لوگوں کو پکارنا جو دور ہوں یا غائب ہوں جائز نہیں، تو پھر حضرت ابراہیم کی پکار کو کیا کہو گے؟ کیا جواب دو گے اس کا؟ حضرت ابراہیم نے پکارا، اے لوگوں تم پر اللہ کے گھر کا حج ہے، جتنے لوگ ماں کے پیٹ میں تھے، باپ کی پشت میں تھے، عالم ارواح میں تھے، سب کے سب نے حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا۔ کس نے سنوایا؟ اللہ نے۔ کس نے سنوایا؟ اے خلیل آواز نکالنا تیرا کام ہے، سب کو سنوانا ہمارا کام ہے۔ آواز لگائی، چنانچہ تفسیر مدارک اور خازن اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے لوگوں نے جواب میں لبیک کہا صرف وہی حج کو جائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم نے پکارا لوگوں کو حج کے لیے اس وقت ہم لوگ تھے؟ ذرا اونچی کہیے، اگر آپ میں سے کوئی تھا تو وہ نہ بولے، جو نہیں تھے وہ تو بولے کیا تھے؟ نہیں تھے۔ بتائیے آپ میں سے بھی لوگوں نے حج کیا یا نہیں کیا؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی پاک سے تقریباً 4000 سال پہلے ہوئے، 1400 سال اس کے بعد نبی پاک کو ہو گئے، 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم نے پکارا تھا، آج تک لوگ حج کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم سب نے آواز سنی تھی؟ ہم سب نے جنہوں نے حج کیا ہے، جو حج کریں گے انہوں نے آواز سنی تھی۔ جس نے جواب میں لبیک کہا، جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ جائے گا، جتنی مرتبہ جس نے لبیک کہا اتنی مرتبہ جائے گا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب لوگ ان کے سامنے تھے؟ انہوں نے بھی غائب جو لوگ موجود نہیں تھے ان کو بھی یا کہہ کے پکارا یا نہیں پکارا؟ اگر یہ کہیں کہ نہیں پکارا تو پھر ان سے تو تمہارا لیے حج پہ جانا ضروری، ان سے حج بھی چھوڑواؤ۔ اگر یہ اہل حدیث ہے تو آئیے ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تاریخ تھی 12 ربیع الاول۔ صحابہ نے آمد رسول کا جشن منایا اور جلوس نکالا۔ مسلم شریف میں حدیث پاک موجود، صفحہ نمبر 419، جلد دوسری، کتاب میرے پاس اصل بھی موجود ہے۔ سنیں، جب نبی پاک مدینہ منورہ میں آئے، لوگوں نے صحابہ نے آگے بڑھ کر نبی پاک کا استقبال کیا۔ حدیث کے الفاظ سنیں، فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول اللہ۔ مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، بچے اور خادم گلیوں میں پھیل گئے۔ صحابہ نبی پاک کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بردہ اسلمی نے اپنی پگڑی کھولی، نیزے پر باندھ کے اس کو جھنڈا بنا لیا۔ وہ سب کے سب کیا کہہ رہے تھے؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یا رسول اللہ کہنا منع ہے تو جنادونا یا محمد یا رسول اللہ، یہ الفاظ موجود ہیں۔ اور اگر تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو تو اٹھاؤ الادب المفرد، کنز العمال اٹھاؤ، حدیث دیکھو۔ ایک صحابی کا پاؤں سو گیا، پاؤں سن ہو جاتا ہے نا، ہاتھ پاؤں کبھی کبھی سن ہو جاتے ہیں، تو دوسرے نے کہا تجھے علاج بتاؤں؟ تو پکار اس ہستی کو جو تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، اس ہستی کو پکار۔ اس نے صحابی نے فوراً کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الف ہے لگ جائے تو استغاثہ بن جاتا ہے، فریاد بن جاتی ہے۔ اس صحابی نے نبی پاک کو پکارا، اس کا ہاتھ پاؤں فوراً ٹھیک ہو گیا۔ ابن ماجہ میں، نسائی میں، ترمذی میں، حاکم میں، بیہقی میں، ابن خزیمہ میں اور طبرانی میں یہ روایت موجود۔ توجہ سے سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نابینا، جس کو آپ اندھا کہتے ہیں، نابینا، بلائنڈ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو دعا تعلیم فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ اور اس کے بعد دعا کر۔ کیا؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ خود نبی پاک تعلیم فرما رہے ہیں کہ اس طرح کہو، اور یہ وسیلہ مانتے نہیں۔ ان سے پوچھو کیا ڈائریکٹ آئے ہو؟ ایک ان کا ملا تھا راول پنڈی کا، جانتے ہوں گے آپ، وہ آتا تھا کراچی میں، اس کا تقریر کرنے کا انداز کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، بارش کون برسائے اللہ، لا الہ الا اللہ، دھوپ کون نکالے اللہ، لا الہ الا اللہ، بیٹا کون دے اللہ، لا الہ الا اللہ، بیٹی کون دے اللہ، لا الہ الا اللہ، مراد کون پوری کرے اللہ۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، جو اللہ کے سوا کسی سے مانگے وہ مشرک۔ ساری رات اسی طرح تقریر کر
تقریر کر کے سو گیا. صبح اٹھ کے اس نے اپنا بستر لپیٹا. آپ جانتے ہیں ان کو کہیں چین تو ہے نہیں، نہ کبھی کھول بستر اور کبھی بند بستر اٹھائے پھرتے. جانے لگا، جن لوگوں نے بلایا تھا کہنے لگا اچھا بھائی میں جا رہا ہوں. کہا جی جاؤ. ان کا کوئی سواری، ان کا اچھے ٹیکسیاں بہت چلتے ہیں، لے لو کوئی. کہنے لگا کوئی نذرانہ، کوئی کرایہ، کوئی. کہنے لگے لا الہ الا اللہ. تم نے ساری رات کہا یہ پڑھو لا الہ الا اللہ. جو اللہ کے سوا کسی سے مانگے وہ مشرک. تو ہم سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اسے کہا ہم سے کیوں مانگ رہا ہے؟ ہم اللہ تو نہیں ہے، اللہ کے سوا ہے. اور تو نے ساری رات یہی تقریر کی ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی سے مانگے وہ مشرک. تو پھر ہم سے کیوں مانگتا؟ اللہ سے مانگ. کہنے لگا اس طرح تو نہ کرو. کہنے لگے پھر مان ساری رات بکواس کرتا رہا. یہ حال ہے ان کا. اور اس کے باوجود یہ کہتے ہیں نہیں یہی صرف مسلمان ہے. ارے تم تراویح پڑھتے ہو اور کہتے ہو ہم سعودی والوں کی نقل کرتے ہیں. جاؤ سعودی عرب میں جا کے دیکھ لو، مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی تمہارے بڑے بیج پڑتے ہیں. ان کو بھی غلط کہو نا، ان کو اتنی جرأت نہیں ہے. یہاں شور کرتے غیر مقلد. شیطان کے مقلد ہے نا، یہ کسی بندے کے مقلد ہے. اور سب کو کہتے ہیں ان کی تقلید کرو. تو جب تمہارے نزدیک تقلید شرک ہے تو پھر اپنی تقلید کیوں کرواتے ہو؟ اپنے بڑوں کو امام کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ امام کی جاتی ہے تقلید. اور تم نے اپنے بڑوں کا نام امام رکھا ہوا ہے تو ان کو امام کیوں کہتے ہو؟ اصل میں عقل ٹھکانے نہیں. مرضی کی حدیثیں چن لی. وہ جس طرح کسی نے کہا بھائی یار قرآن میں دو طرح کے حکم ہیں، ایک اوامر اور ایک نواہی. اوامر کا مطلب جو کرنا ہے، نواہی جو نہیں کرنا. تو اس نے کہا بھائی قرآن میں دو طرح کے حکم ہیں، تو امر کا حکم یعنی جو کرنا ہے وہ تجھے کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا اللہ فرماتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. یہ مجھے کرنے والا حکم یہ پسند ہے قرآن کا. اس نے کہا منع والا حکم کون سا پسند ہے؟ ان کا اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ آؤ. اس نے کہا آگے بھی تو پڑھ. کہنے لگا اتنے پہ ہی عمل ہو جائے تو بہت ہے. باقی سارا قرآن کیا میرے لیے اترا، تیرے لیے اترا، باقی پہ تو عمل کر لے. یہ ان کا حال ہے. مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں. ان لوگوں کو اسلام سے کوئی واسطہ. ہم کہیں یا غوث اعظم دستگیر تو کہتے ہیں شرک. اور ان کے بڑے نواب صدیق حسن خان بھوپالی جس کو یہ اپنا سب سے بڑا عالم کہتے ہیں، اس نے لکھا ہے ابن قیم مدد قاضی شوکاں مدد. اس کو بھی مشرک کہو کہ وہ ابن قیم سے مدد کیوں مانگ رہا ہے، وہ اپنے شوکانی سے مدد کیوں مانگ رہا ہے. اگر یا غوث کہنا شرک ہے تو سب سے پہلا فتویٰ اپنے نواب صدیق حسن خان بھوپالی پر لگاؤ، کیونکہ وہ بھی کہتا ہے اپنے بڑوں سے مدد مانگ رہا ہے. اگر تم مدد مانگ سکتے ہو تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اور ہمارے بڑے تو مدد کرتے ہیں، تمہارے کرتے نہیں ہیں. اگر کرتے ہوتے تو تمہارا یہ حال نہ ہوتا. ابھی کچھ برس پہلے عرب میں جنگ ہوئی تھی نا کویت کی. یہ جو یا غوث مدد یا رسول اللہ مدد کے منکر ہیں، بتاؤ انہوں نے امریکہ سے مدد مانگی یا نہیں مانگی؟ المدد یا بش. اس نے پھر ان کو کیا تھا پش. اچھی طرح آپ کو معلوم ہوگا پھر ابھی تک جو پش ہو رہے ہیں حال ان کا برا ہو گیا. اوپر بخاری میں کیا نبی پاک کی وصیت موجود نہیں کہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، غیر مسلموں کو جزیرہ عرب سے نکالو؟ اخرج الیہود والنصارى عن جزیرۃ العرب. کیا یہ میرے نبی کی وصیت بخاری میں نہیں کہ نکالو ان کو؟ نبی حکم دے رہا نکالنے کا، یہ لا رہے. تو جو حدیث کے الٹ کرے وہ اہل حدیث کہلا سکتے نہیں. ان کے مذہب میں پوتی اور دادے کا نکاح جائز ہے. انہوں نے حوالے لکھے ہیں، اٹھاؤ. ہم فقہ حنفی کو مانتے ہیں. انہوں نے نزل الابرار لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے. میری کتاب حقائق ہے، اٹھا کے پڑھ لینا کہ ان کے مذہب میں کیا کیا پاک ہے. یہاں تک لکھا ہے بڑی عمر والے آدمی کو غیر عورت کا دودھ پلانا جائز ہے. مزے ہی مزے ہیں نا. شریعت کی پابندی نہیں، بس جو جی میں آئے کرے. جن کا مذہب ایسا ہوگا پھر اس کا کیا حال ہوگا. دیوبندی کھاتے ہیں کوا، ان کے مذہب میں کوا ثواب ہے، ہمارے نزدیک حرام ہے. بخاری اور مسلم اٹھا کے دیکھ لو، کوا تو فاسق ہے، کوے کو فاسق کہا گیا اور ویسے حرام ہے. ہمارے مذہب میں وہ جائز نہیں. دیوبندیوں کے ہاں وہ ثواب. ان کو کوا پسند ہے، ان کو گوشت پسند ہے. گوشت جانتے ہیں؟
چھپکلی جیسا بڑا جانور ہوتا ہے وہ ان کو پتہ نہیں لکھا گو حلال ہے. اور ابھی پچھلے دنوں شرکپور میں انہوں نے گو کو باقاعدہ ان کے ملاؤں نے کھایا. جنگ اخبار کی خبر میرے پاس موجود ہے. تو پتہ ہے گو کو کیوں کھایا؟ وہ اصل میں قبر میں ان کو کھاتی ہے. تو یہ کہتے ہیں تو نے وہاں ہمیں کھانا ہے، تو نیچے کھائے گی، ہم اوپر تجھے کھائیں گے. مقابلہ چل رہا. تو جیسی غذا ہوگی ویسا ہی اثر ہوگا، جیسی غذا ہوگی ویسا ہی اثر ہوگا. کیونکہ آپ گرم چیز کھاتے ہیں گرمی لگتی ہے، ٹھنڈی چیز کھاتے ہیں تو ٹھنڈا اثر ہوتا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں جیسی غذا ویسا اثر. تو یہ وہ کھاتے ہیں کوا کائیں کائیں کرتے ہیں، یہ گو کھاتے ہیں گندی باتیں کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم حلوہ کھاتے ہیں، نبی کی نعت پڑھتے ہیں. بات دور چلی گئی. یہ وسیلہ مانتے، پوچھو ان سے ڈائریکٹ آئے ہو. کہتے ہیں گائے کو جب بچہ ہوتا ہے تو کیا گائے کسی کے پاس جاتی ہے مزار پہ؟ کسی مزار پہ جاتی ہے گائے کہ مجھے بچہ ہو جائے؟ تم کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا مزار پہ نہیں، کسی کے پاس تو جاتی ہے نا. یہ بغیر جائے کام ہو جاتا ہے اس کا. ان کو سمجھ نہیں آتی، عقل نہیں ہے نا بالکل. ان کو مجھے چھیڑتے ہیں، ان کو پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں. میں نے ان کو چھوڑنا. انہیں وسیلہ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وجہ بتاؤں. ماشاءاللہ اس علاقے میں اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، یہ جو بائیں ہاتھ پہ دائیں ہاتھ پہ، آپ کو پہلی نیچے والی گراؤنڈ فلور جو زیریں منزل ہے اس سے اوپر جانا ہوگا تو کیسے جائیں گے؟ سیڑھیوں سے. اور بھی کوئی طریقہ ہے؟ پائپ سے چڑھ جائیں گے. کتنے لوگ ہیں جو چڑھ سکتے ہیں پائپ سے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہاں چوری نہیں ہوتی ہے. اچھا جی، اوپر سے کوئی رسی پھینک دے تو آپ پکڑ کے چڑھ جائیں گے. ہیلی کاپٹر مل جائے تو چلے جائیں گے. بغیر سہارے کے ذریعے کے وسیلے کے اوپر جا سکتے؟ سیڑھی سے جاؤ گے، پائپ سے جاؤ گے، رسی سے جاؤ گے یا ہیلی کاپٹر سے جاؤ گے، بغیر کسی وسیلے ذریعے کے اوپر جا سکتے؟ اور نیچے جانے کے لیے ضرورت ہے وسیلے کی؟ ڈائریکٹ بغیر واسطے وسیلے کے سیدھا نیچے. اب سنیے، یہ بتاؤ جنت کہاں ہے اور دوزخ کہاں ہے؟ تو سمجھے ہو بات کو. جنت میں جانا ہے، دو چار آوازیں آئی ہیں، باقی کا ارادہ نہیں ہے. ماسٹر صاحب نے اسکول میں بچوں سے پوچھا جنت میں کون کون جائے گا؟ سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا، ایک نے نہیں کیا. اس نے کہا کیوں بھائی تم نے جنت میں نہیں جانا؟ اس نے کہا جی امی نے کہا تھا اسکول سے سیدھے گھر آنا. ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہ کہہ دیا ہو کہ مولوی صاحب کے ساتھ کہیں چلے نہ جانا. بتائیں جنت میں جانا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ ہم نے جانا ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی اللہ نے بنائی ہمارے لیے. انشاءاللہ ہم سب نے جانا ہے. تو جنت اوپر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر. اور دوزخ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سب نے کہا اوپر بغیر وسیلے کے جا سکتے نہیں، اور نیچے کے لیے وسیلے کی ضرورت. مسئلہ حل ہو گیا. جنہوں نے اوپر جانا ہے وہ مانتے ہیں، جنہوں نے نیچے جانا ہے وہ مانتے. جھگڑے کی بات ہی نہیں. جو کہ وسیلہ شرک، ان کو کہو جہاں تو نے جانا ہے وہاں کے لیے وسیلہ شرک ہے، اور جہاں ہم نے جانا ہے وہاں بغیر وسیلے کے جا سکتے. جتنا اوپر جانا ہو اتنا تگڑا وسیلہ چاہیے. ہم اسی لیے نبی ولی کا وسیلہ لیتے، تگڑا کمزور لیتے، اور یہ جس کا وسیلہ لیتے وہ ان کو اور گراتا ہے. اچھا یہی ہے. سنیں نبی پاک کیا دعا تعلیم فرما رہے. حضرت عثمان بن حنیف روایت موجود، کتابوں کے نام بتا چکا. حضور نے فرمایا دعا کر اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے. پہلا مسئلہ وسیلے کا حل ہوا. پھر کیا کہنا ہے؟ نبی پاک خود فرما رہے ہیں. پھر کہنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی. پھر کہنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وسیلے سے آپ کے رب، اپنے رب کی طرف اس حاجت میں متوجہ ہوتا ہوں
میری حاجت روا ہو جائے، یعنی آپ میری سفارش کر دیں، اور پھر اللہ سے کہے اللہم فشفعہ فیا، اے اللہ تیرے نبی کا وسیلہ لے کر تجھ سے مانگا، تیرے نبی کی سفارش کروائی، میری حاجت پوری ہو جائے۔ اگر یا محمد کہنا ناجائز ہوتا تو کیا نبی اس کی تعلیم دیتے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، نبی پاک خود سکھا رہے ہیں اور صحابہ نے اس کو معمول رکھا، اور آج تک علماء امت یہی کہتے آئے ہیں جس کو کوئی حاجت ہو وہ 2 رکعت پڑھ کے اسی طرح دعا کرے، اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان کے بارے میں روایت موجود، ایک شخص ان کے پاس گیا، وہ توجہ نہیں فرماتے تھے، تو دوسرے صحابی نے اس کو بتایا یہ نماز پڑھ اور پھر جا۔ جب وہ نماز پڑھ کے گیا، حضرت عثمان نے اس پر توجہ فرمائی اور اس کی مشکل کو پورا کر دیا۔ اگر تم اہل حدیث کہلاتے ہو تو بتاؤ یہ حدیث ہے یا نہیں؟ اگر تم کہو ضعیف ہے تو کیا مطلب؟ جب تمہاری اٹکے تو تم جس حدیث کو چاہو صحیح بنا لو، بھلے وہ ضعیف ہو، اور جب ہم حدیث پیش کریں تو اس کو ضعیف کہتے ہو۔ تمہارا ایمان ضعیف ہے، ہمارے نبی کی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ اور کتنے دلائل چاہیے آپ کو؟ صرف اسی پر نہیں بلکہ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے میں نے آپ کو سنایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، جب پاؤں ہو گیا تو وہ پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ اس کو آج بھی کوئی سنی جس کو نبی سے سچی محبت ہو آزما کے دیکھ لے۔ اور ہم تو پکارتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ ہو سکتا نہیں۔ اب اگر آپ کو واقعات سنانے پر آؤں تو پھر بہت سارے واقعات ہیں، ایک مسئلہ اور حل کروں اور اپنی گفتگو سمیٹوں۔ الغرض یہ ایک اشتہار مجھے دیا گیا ہے، اہل حدیث کے جلسے میں تقسیم ہوا، کہتے ہیں الغرض رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی برکت والا ہے، اس کا ایک روزہ بلا کسی مجبوری کے چھوڑنے والا کافر ہے۔ لو ان سے کہو یہ کون سی حدیث سے مسئلہ نکالا ہے تم نے؟ اور میں بتاؤں، پوچھنا چاہتا ہوں کتنے اہل حدیث ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، ان سب کو کافر کہو نا ذرا۔ پہلے اپنے گھر سے شروع ہو جاؤ۔ عورت کی حمایت کی انہوں نے نہیں کی، عورت کی حکومت کی حمایت کی نا، اپنی عورتوں کو بھی تو کھلا چھوڑ دینا، دوسروں کی عورتوں کو کیوں کہتے؟ ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ جو تم نے بیان کیا ہے کہ بلا عذر کوئی مجبوری کوئی اگر ایک روزہ چھوڑ دے تو اس کو کافر تم نے کدھر سے بنا دیا؟ کون سی حدیث سے یہ مسئلہ نکالا؟ یہ تو ثابت کرو۔ تو جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہوتا ہے، وہ مسلمان۔ اگر کسی سچے مسلمان کو کوئی کافر کہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر اس کہنے والے پہ لوٹ جاتا ہے۔ تو پتہ چل گیا یہ خود اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تراویح کا مسئلہ بھی بتا دیا، یا رسول اللہ کا مسئلہ بھی بتا دیا، طلاق کا مسئلہ مولانا بیان کر گئے۔ اصل میں پتہ یہ 3 طلاق کو ایک کیوں کہتے ہیں؟ 3 طلاق دو تو یہ کہتے ہیں 3 نہیں ہوئی 1 ہوئی، کیوں؟ ان کو پتا ہے، ان کو پیسے چڑھے ہوئے انگریز کے کہ مسلمانوں میں جتنے حرامی پیدا ہوں گے وہ نیکی تو کریں گے نہیں، اور وہ چاہتے نہیں کہ مسلمانوں میں نیک پیدا ہوں، اس لیے انہوں نے ان کو یہ فتویٰ سکھا دیا ہے ساری امت حرام کاری میں پڑ جائے، جتنے پیدا ہو ان میں اسلامی غیرت تو ہوگی نہیں، کیونکہ جس کی اصل ٹھیک نہیں ہوگی وہ سچا مومن ہو سکتا۔ اب سمجھے ہو یہ 3 کو ایک کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 3 طلاقوں کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے اور یہ حلال کرتے ہیں، اس سے اندازہ کر لو ہر حرام چیز ان کو کتنی پیاری ہے۔ تو جن کو حرام سے اتنی محبت ہو وہ حلال چیزوں کو کہاں پسند کریں گے؟ تو ہر چیز کو شرک بدعت شرک، جس طرح پولیس والوں کو سکھایا جاتا ہے نا، فوج کو پولیس کو لیفٹ رائٹ، ان کو بس شرک بدعت، اور کچھ ان کو آتا۔ وہ ایسا ہی ایک ملا تھا نا، اس کے پڑوس میں مرغی رکھی ہوئی تھی، کسی نے بچے مرغی کے پالے ہوئے تھے گھر میں، ملا جی چلے جاتے تھے، وہ پڑوس کی مرغیاں دیوار پھاند کے آ جائیں مولوی صاحب کے گھر میں، کبھی بیٹ کر جائیں کبھی گند کر جائیں، مولوی صاحب کی بیوی بڑی تنگ آئی، اور مولوی کی حکومت باقی سب پہ چلے مگر بیوی پر وہاں مولوی صاحب فیل جو حکم مائی باپ وہاں ان سے کچھ بنتی
وہ مولوی صاحب کی بیوی بڑی تنگ آئی، کہنے لگی ان کو کہو یہ مرغیوں کو بند کر کے رکھیں، ان کا بے زبان جانور ہیں، کیا بات ہے آ جاتے ہیں کوئی بات۔ اس نے کہا میں کسی دن بدلہ لے لوں گی، ان کا نہیں بالکل بے زبان جانور ہے، چھوڑ دو۔ وہ اس نے کوئی نئی چادر بچھائی، کوئی کھانے پینے کا سامان رکھا، وہ پڑوس کی مرغی آئی اور بیچ کر گئی۔ مولوی صاحب کی بیوی کو چڑھا غصہ، اس نے پکڑا اور ذبح کر دیا، ذبح کرا، کھال اتاری اور چڑھا دیا۔ ملا جی آئے جب مدرسے سے، کہنے لگے ہاں بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا پکڑا ہے؟ اس نے کہا میں نے مرغا چڑھایا ہوا ہے۔ کہنے لگے وہاں کہاں سے آیا؟ اس نے کہا آنا کہاں سے تھا، وہ پڑوس کا آیا، میرا کھانا خراب کر گیا، مجھے غصہ چڑھا، میں نے ذبح کر دیا۔ کہنے لگے حرام ہے۔ اس نے کہا سن باہر جا کے کرنا حرام، یہاں نہیں چلے گا تیرا فتوا، میں نے چڑھا دیا میں کھاؤں گی۔ کہنے لگا بالکل حرام ہے۔ اس نے کہا چپ ہوتا ہے یا تجھے بھی نکالوں میں؟ اب مولوی صاحب سے بولا نہ جائے، بیوی کے سامنے کیا بولے، راشن بند ہو جائے گا۔ چپ چپ کہتے رہے حرام ہے۔ اس نے کہا چپ ہوتا ہے یا نہیں؟ بڑا شور مچا رہا ہے، پول کھول دوں گی تیرے سارے۔ اب دیکھا کہ بیوی بڑی سخت ہو گئی ہے اور فتوا نہیں سن لی، کہنے لگے یہ بتاؤ لہسن ادرک پیاز ٹماٹر گھی مسالے یہ تو گھر کے ہیں نا؟ اس نے کہا کہنے لگے پھر مجھے شوربہ دے دینا۔ اس نے کہا شکر ہے تھوڑا سا تو نرم پڑا ہے، تھوڑا سا تو دین میں ملاوٹ ہوئی ہے اس کے فتوے میں، اتنا تو ہوا ہے۔ وہ جب تیار ہو گیا وہ دیکھی، وہ پتیلا اتار کے لائی، رکھا ان کے سامنے پلیٹ اور شوربہ ڈالنے لگی، ایک بوٹی آ کے گر گئی۔ بیوی نے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھانے کی کوشش کی، کہنے لگے جو خود سے آتی ہے آنے دو۔ یہ حال ہے ان کے فتووں کا، حرام حرام کرتے ہیں، ہر جائز چیز کو پاک چیز کو حرام کہتے ہیں۔ ارے تمہیں کیا پتا یا علی کا نعرہ لگانا یہ کافروں پر کتنا بھاری پڑتا ہے؟ ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے فتح حاصل کرتے ہیں۔ اگر تمہیں نہیں معلوم اٹھاؤ البدایہ والنہایہ، یہ مسلمانوں کا شعار تھا۔ صحابہ کرام اور مسلمان لشکر جب کبھی جنگ میں جاتا تھا تو وقال بشعارہم، حدیث کے الفاظ روایت کے الفاظ ہیں کہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے۔ اور میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، چشمدید لوگ جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا سنا۔ امرتسر زیادہ دور نہیں ہے، لاہور کے قریب ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ، ایک مسجد میں جھگڑا ہو گیا، سکھوں سے اور ہندوؤں سے جھگڑا ہو گیا، مسلمانوں کو مسجد میں بند ہونا پڑ گیا۔ باہر سے ہندو پتھر برساتے تھے، مسلمانوں کے پاس اندر کچھ اسلحہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں یہ لوگ ایسے نہیں تھے نا، اب تو مسجدوں میں بھی لوگ اسلحہ رکھنے لگ گئے، اللہ معاف کرے۔ اس زمانے میں مسجدیں صرف امن کا گھر ہوتی تھی۔ مسلمان اندر بند ہو گئے، مقابلہ کرنا تھا۔ مسلمان تھے سارے پکے سنی، وہ لوٹے جتنے رکھے ہوئے تھے مٹی کے، انہوں نے ان کو بھرا پانی سے اور یا علی کا نعرہ لگا کے جب وہ مارتے، جس ہندو سکھ کو لگتا وہیں مر جاتا۔ وہ جب دو چار مرے تو ان کو فکر ہو گئی کہ یہ مسلمانوں نے لوٹا بم ایجاد کر لیا۔ وہ انگریز کے پاس گئے، پولیس تھانے میں بھاگے ہوئے، اس زمانے میں انگریز کی حکومت تھی، ان کو جا کے بتایا کہ مسلمانوں نے لوٹا بم بنا لیا ہے، ہمارے بندے مر گئے ہیں۔ اس نے کہا لوٹے سے بندہ کیسے مر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آ کے دیکھ لو، لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ انگریز آیا پولیس والا اور اس کے ساتھ اس کا لشکر آیا، انہوں نے دیکھا بندے واقعی ڈھیر ہوئے ہوئے تھے، لوٹے بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس نے کہا لوٹے سے بندہ نہیں مر سکتا۔ ان کا جی مارتے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کو کہا ذرا میرے سامنے مارو نا۔ انہوں نے لوٹا بھر کے پھر یا علی کا نعرہ لگا کے ایک ہندو کو مارا، وہیں مر گیا۔ اب انگریز کا بیان سنو مسلمانوں، سنیو سنو انگریز کا بیان، وہ اہل حدیث نہیں تھا۔ انگریز کا بیان سنو، وہ انگریز کہتا ہے مجھے پتہ چل گیا یہ بندہ لوٹے نے نہیں مارا، علی نے مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ میری کتاب حقائق انشاءاللہ اس کا دوسرا ایڈیشن چھپ رہا ہے، ان کے عقیدے اور ان کا گند میں نے اس میں لکھا ہے، ذرا اس کو پڑھ لینا۔ اور جمعیت اہل سنت کہلانے والے یہ ایک دیوبندیوں کا ادارہ ہے لاہور میں، انہوں نے ان کے پورے مجموعہ رسائل 2 جلدوں میں چھاپے اور ان کا گند چھاپا ہے، دیوبندی بھی ان کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ تھانوی نے اپنی کتاب تحفۃ العلماء کی دوسری جلد میں یہ کہا ہے کہ کسی بھی اہل حدیث غیر مقلد کا منہ قبلے کی طرف نہیں رہتا، یہ سب بد
زبان لوگ ہیں اور ان میں دین نہیں ہے. جو بندیوں نے بھی ان کو برا کہا. ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں تمہیں اگر رسول سے پیار نہیں, تمہیں غوث اعظم سے پیار نہیں, تو ہم تمہیں نہیں کہتے کہ تم پیار کرو. تمہارے لیے اگر یہ توفیق نہیں ہے تو تم شرم کرو اور کوشش کرو اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی, مگر جو مسلمان ہیں ان کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر تم نے اپنی حرکتیں بند نہ کی تو پھر ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. پھر اس وقت تم نہیں رہ سکو گے. اس وقت یہ سپریم کورٹ اور اسمبلی والا حال نہیں ہوگا. پھر ہم حوالے پیش کر کے یہ بتائیں گے کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تمہاری کتابیں دیں گے اور اس میں بتائیں گے. چنانچہ انگریزوں نے بھی ان کے خلاف جو فیصلے دیے ہوئے عدالتوں میں ہمارے پاس وہ بھی موجود ہیں, ان کی کتابیں موجود ہیں. ان لوگوں نے مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے آج جو کارروائیاں کر رکھی ہیں, ان کو چاہیے کہ لوگوں کو نبی کے نام پر جمع کریں. یہ انہی کے نام پہ ان کو توڑتے ہیں. ہم ایمان والے ہیں, ہم اہل سنت و جماعت ہیں, اور یہ نام ہم کو نبی نے دیا ہے. خود نبی پاک نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی. حضرت امام زین العابدین کی روایت موجود ہے, وہ فرماتے ہیں کثرت سے درود و سلام پڑھنا سنیوں کی نشانی ہے. یہ اہل سنت کا لفظ آج نہیں نکلا. صحابہ اہل سنت تھے, تابعین اہل سنت تھے. اور ایک چیلنج کرتا ہوا جا رہا ہوں, کو کان کھول کے سن لیں. دنیا میں جو بندیوں کو, وہابیوں کو, شیعوں کو, مودودیوں کو, چکڑالویوں کو, گکھڑویوں کو, جس کو چاہو کھول کے دیکھ لو, تمہیں ان میں علماء تو مل جائیں گے, کوئی ولی اللہ نہیں ملے گا. جتنے ولی ملیں گے سب سنیوں میں ملیں گے. غوث اعظم کا لقب محی الدین, خواجہ غریب نواز کا لقب معین الدین, حضرت خواجہ سہرورد کا لقب شہاب الدین, خواجہ نقشبند کا لقب بہاء الدین. تو مجھے کہنے دو محی الدین ہمارے پاس ہے, معین الدین ہمارے پاس ہے, شہاب الدین ہمارے پاس ہے, بہاء الدین ہمارے پاس ہے, نظام الدین ہمارے پاس ہے, علاء الدین ہمارے پاس ہے, قطب الدین ہمارے پاس ہے. دین بھی ہمارے پاس ہے, دین والے بھی ہمارے پاس ہیں. تمہارے پاس نہیں ہے. کوئی دکھاؤ ولی, دکھاؤ. ولایت اللہ کا انعام ہے, اور اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے. کیونکہ انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے, دشمنوں کو. یہ اس بات کی سب سے سچی اور بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے. ولی دوست کو کہتے ہیں, ولی مددگار کو کہتے ہیں, وہ ہماری مدد کرتے ہیں, ہم ان سے مدد مانگتے ہیں. اگر تم کہتے ہو کہ کوئی مدد نہیں کر سکتا تو قرآن میں اللہ کیوں فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. کیوں قرآن میں ہے اعینونی بقوہ, کیوں قرآن میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو. نماز اور صبر میرا عمل ہے, میرا عمل بھی مخلوق ہے, میں بھی مخلوق ہوں. تو تم نماز سے مدد مانگو. اگر مجھے اپنی نماز پر ناز نہیں, مجھے نبی پر ناز ہے. میری نماز میں کمی ہو سکتی ہے, میرے نبی میں کوئی کمی نہیں. تم شک والی چیز سے مدد مانگتے ہو, میں یقین والی چیز سے مدد مانگتا ہوں. اور ہم یہ مدد مانگ رہے ہیں, مانگتے ہیں, مانگتے رہیں گے. اور کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کبھی آپ نے اس شعر پہ غور کیا؟ دیتے کس سے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت یہ نہیں فرماتے کون دیتا ہے دینے کو ہاتھ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو. یہ منہ غلط کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ منہ ایسا ہو کہ جو اس منہ سے نکلے وہ ہو جائے, جو کہہ دے وہ مل جائے, جو دے دے وہ ہو جائے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب 2 دن پڑھ کے لے کر بھی مانتے, لیا ہے انہوں نے بھی مگر مانتے. پوچھو ان سے کلمہ کس نے پڑھایا, اللہ کا پتہ کس نے بتایا, نماز کس نے سکھائی ہے, یہ رمضان قرآن کس نے دیا ہے, خود وہ رحمان کہاں سے ملا ہے, نبی نہیں دیا ہے, لے کر بھی نہیں مانتے. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ کہی, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. وہ ایک لاہور میں داتا صاحب کا روزہ ہے نا,
کتنے بڑے بزرگ ہیں داتا صاحب، حضرت غوث پاک فرماتے تھے داتا صاحب میرے زمانے میں ہوتے میں ان کا مرید ہوتا. اتنی بڑی ہستی ہے داتا غوث پاک سے پہلے ہوئے. وہاں ایک چلا گیا اپنا سنی، بیچارے کی دیہڑی نہیں لگی تھی، دروازے پہ کھڑے ہو کے اندر نہیں گیا دروازے سے، داتا آج مزدوری دیہڑی نہیں ہوئی، 5 روپے چاہیے. وہاں کوئی ان کا بھی گزر رہا تھا 24 نمبر. مردے کچھ نہیں دیتے، مردوں سے نہیں مانگنا چاہیے. اس نے دیکھا یہ ادھر کدھر سے آ گیا. اس نے دوبارہ منہ کیا، داتا اب تو عزت کی بات آ گئی، اب تو عزت کا مسئلہ دینا پڑے گا. اس نے دیکھا میں نے اس کو روکا، یہ مانتا نہیں ہے اور مانگ رہا ہے. اس نے اپنی جیب سے 5 کا نوٹ نکالا، کہنے کا یہ لے لے، ان سے نہ مانگ. اس نے نوٹ لے کے جیب میں ڈالا، داتا کی طرف منہ کر کے کہا واہ داتا دلوایا بھی تو کس بے ایمان سے. ان سے کہہ دو ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے، ہم یا علی یا غوث کے نعرے لگائیں گے، ہم تراویحاں 20 پڑھیں گے، اللہ والوں سے مدد مانگیں گے، ہم وہ سارے کام کریں گے جو اہل سنت و جماعت کے قرآن و سنت سے ثابت ہے. نہ اہل حدیث ہیں نہ بنیں گے. اہل حدیث ہونا عمل ہے، مذہب نہیں. ہم ان حدیثوں کو مانتے ہیں جو نبی کی حدیثیں ہیں، ہم تمہاری باتوں کو مانتے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف باتیں کرنے سے پہلے سوچ لینا، امام اعظم کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ ہستی ہے. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے سوچا میں کس امام کے پیچھے لگوں، تو میں سوچ رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں باب بنی شیبہ سے مکہ مکرمہ میں حرم میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے شخص کو گود میں لیے ہوئے بچوں کی طرح پیار کر رہے تھے. میں بڑا حیران کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے جس سے نبی پاک پیار کر رہے ہیں. تو میرا دل چاہا کہ پوچھوں یہ کون ہے، تو نبی پاک جو دل کی دھڑکنیں جانتے ہیں فرمایا اے علی حجویری یہ تیرا اور مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے. وہ امام. اور قرآن پڑھو، قرآن میں ہے تم اماموں کو نہیں مانتے تو سنو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اماموں کے نام سے پکارا جائے گا. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ ماؤں کر لیا، ماؤں کے نام سے نہیں، اماموں کے نام سے پکارا جائے گا. جب آواز لگے گی امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں کدھر ہو آؤ، تو امام اعظم آگے ہوں گے، داتا صاحب پیچھے ہوں گے، خواجہ غریب نواز پیچھے ہوں گے، نہیں بابا فرید پیچھے ہوں گے، ہم سب اسی لائن میں ہوں گے. اور تمہارا کوئی امام نہیں، تم شیطان کے ساتھ. جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر، سمجھ گئے نا. ان کا کوئی امام نہیں، ان کا امام شیطان. تو ان کے پیچھے لگنا چاہتے ہو، اور انہوں نے جانا نیچے آپ کو بتا ہی دیا ہے. تو ان کی طرح ہم وسیلہ مانیں گے اور ہمیں اوپر جانا ہے، اور اوپر بغیر وسیلے کے جا سکتے نہیں. تو میں نے مختصراً یہ باتیں عرض کر دی. آپ لوگ مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ثابت و قائم رہو، اور کوشش کرو کہ غلط باتوں میں نہ پڑو، غلط لوگوں کے کہنے سننے میں نہ آؤ. مجھے بتاؤ اگر یہ سارے اولیاء سچے نہیں ہیں تو پھر کون سچا؟ اور اس کراچی کی بچت دیکھو، کراچی کے ہر کنارے پہ مزار، کلیکشن جاؤ، منگو پیر جاؤ، ٹاور جاؤ، منوڑا جاؤ، پیراڈائز، ہر کنارے پہ ولی اللہ بیٹھا ہوا. تو یہ شہر بچا ہوا ہے، ورنہ انہوں نے تو غرق کرنے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی. یہ ان کی برکت ہے اور یہ اولیاء کرام کی برکتیں ہیں.